پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام صاحب کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ امام صاحب کو ایک شخص نے اپنے گھر میں دعوت دی، لیکن امام صاحب نے ان کی بیوی کے ساتھ کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر لیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ایک بار ہلدوانی میں ایک امام صاحب کو مقرر کیا گیا۔ امام صاحب ایک بہترین حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی بڑے شاندار طریقے سے کیا کرتے تھے، وقت کے پابند اور تقوی والے تھے، اس لیے گاؤں والوں کو امام صاحب بہت پسند آئے اور پورے گاؤں والے ان کی بہت زیادہ عزت کرنے لگے۔ پیارے دوستوں، اسی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی امام صاحب کی دعوت کرنا اپنے لیے عزت سمجھنے لگا اور بڑھ چڑھ کر گاؤں کے لوگ ان کی عزت افزائی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی وجہ سے گاؤں میں امام صاحب کی کھانے کی باری لگ گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور گاؤں کے ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کی اپنے گھر میں دعوت دی۔ شام ہوئی، امام صاحب کو اپنے گھر بلایا اور دسترخوان کو طرح طرح کے پکوانوں سے سجایا گیا۔ امام صاحب نے کھانا کھایا اور گھر والوں کے حق میں دعا کی اور واپس مسجد چلے گئے۔ پیارے دوستو، جب امام صاحب وہاں سے چلے گئے تو اس شخص کی بیوی نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی، اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا، اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا ہے۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے، یعنی دوستو وہ رقم عالم صاحب نے چرا لی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصہ کی انتہا ہی نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے عمل کا نمونہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت ہونا تھا۔ غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن وہ شخص اس واقعے کے بعد عالم صاحب سے دور دور رہنے لگا تاکہ امام صاحب سے سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا، اور لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ بیوی نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار کے لیے پھر سے بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا جناب، آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم صاحب نے جواب دیا ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ اس شخص نے کہا امام صاحب، میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے آپ اس کا صحیح جواب دیں گے۔ امام صاحب نے کہا پوچھئے کیا بات ہے؟ وہ شخص کہنے لگا پچھلے سال رمضان المبارک میں میری بیوی نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی
اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی، کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم صاحب نے کہا جی ہاں میں نے وہ رقم لی تھی۔ وہ شخص بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور عالم صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم صاحب نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر مہمان کو مخاطب کر کے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے مجھے چوری کا الزام لگایا ہے، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے ہیں اور تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا اور اس کی مکمل رقم قرآن میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ پیارے دوستو، وہ شخص بہت شرمندہ تھا اور امام صاحب کے پاس آ کر سر جھکا لیا اور امام صاحب سے معافی مانگنے لگا۔ پیارے دوستو، یہ حال ہے بعض مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کسی بھی شخص کو شک کی بنا پر چور نہ سمجھا جائے جب تک کہ اس کے خلاف پوری معلومات حاصل نہ کر لیں، کیونکہ دوستو یہ میاں بیوی بھی مولانا صاحب کو چور سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ بات 1 سال چھپائے رکھی۔ آخر کار جب انہوں نے مولانا صاحب سے اس کے متعلق پوچھا تو سچ کچھ اور نکلا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ مولانا لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔